بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم گنبد خضرا اور حجرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک اور پہلو سے آپ کو معلومات دیں گے۔ حجرہ زمین کے اس ٹکڑے کو کہتے ہیں جس کے چاروں طرف دیوار بنا کر دروازہ لگا دیا جائے، اور حجرہ کی جمع حجرات آتی ہے۔ قرآن پاک کی ایک سورت کا نام بھی سورہ حجرات ہے، جس میں ازواج مطہرات رضوان اللہ علیہن کے حجروں کا ذکر ہے۔ امہات المومنین کے یہ مکانات بہت سادگی سے بنائے گئے تھے۔ یہ کمرے بناوٹ میں سادگی، عاجزی اور بے تکلفی کی تصویر تھے۔ اہل بیت کے ان گھروں میں پکی اینٹ لگائی گئی اور نہ ہی کہیں پر پتھر لگائے گئے۔ یہ سارے مکانات کھجور کی شاخوں، مٹی کے گارے اور کچی اینٹوں سے بنائے گئے تھے۔ کچی اینٹوں کی دیواریں تھیں، چھت میں کھجور کے شتیر اور کھجور کی شاخوں پر کھجور کے پتے بکھیر کر چھتوں کو لیپا گیا تھا۔ ہر گھر والی کے لیے ایک کمرہ اور اس کا چھوٹا سا صحن ہوتا تھا، جس کی لمبائی تقریباً 5 میٹر اور چوڑائی تقریباً 4 میٹر ہوتی تھی، اور اس کے صحن کی چوڑائی تقریباً 3.5 میٹر اور لمبائی کمرے کے برابر ہوتی تھی۔ کھجور کی چھڑیوں سے بنی کمروں کی چھتوں کی اونچائی اتنی تھی کہ اگر کوئی نابالغ بچہ ہاتھ اٹھا کر چھت کو لگانا چاہتا تو بآسانی لگا سکتا تھا۔ اہل بیت اطہار کے ان گھروں کے صحن کے ارد گرد کھجور کی شاخوں کی باڑ لگائی ہوئی تھی۔ بظاہر تو زمین پر یہ کچے مکانات تھے، مگر اخلاص کے آسمان پر چمکتے ہوئے ستارے تھے۔ سورہ احزاب آیت نمبر 34 میں ان حجروں کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِکْمَةِ، یعنی تمہارے گھروں میں جو آیتیں اور حکمت کی باتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں ان کو یاد رکھو۔ گویا کہ ازواج پاک کے یہ گھرانے قرآن کریم اور حکمت الہیہ کی درسگاہیں ہیں، اور یہ پاک باز اور باخدا بیویاں ان درسگاہوں کی استانیاں ہیں۔ اے اللہ کے آخری رسول کی پاک بیویوں، تم پر اللہ کا خاص انعام ہے کہ تم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویاں بنایا، پھر تمہارے گھروں کو وحی الہی کے نزول کی جگہ بنایا۔ اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر تو خاص انعام ہوا کہ آپ کے بستر پر وحی الہی نازل ہوتی تھی۔ ازواج مطہرات کے ان گھروں میں سے ایک گھر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی تھا، جس کو حجرہ عائشہ صدیقہ کہا جاتا تھا۔ اسی گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ رہا کرتے تھے، اور اسی گھر میں آج بھی آخری امت کے رسول، عرب کے چاند، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرما ہیں۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خواب دیکھا کہ ان کے حجرہ مبارکہ میں 3 چاند آن گرے ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس خواب کی تعبیر یہ دی کہ حجرہ عائشہ صدیقہ میں افضل ترین 3 لوگ دفن ہوں گے۔ سن 11 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات اسی حجرہ مبارکہ میں ہوئی، اور اسی گھر میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تدفین بھی ہوئی۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ ان 3 چاندوں میں سے ایک چاند آپ کے گھر میں آ گیا ہے، اور یہ سب سے بہترین چاند ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سیدہ عائشہ صدیقہ کے طرح ان کا گھر بھی بہت پسند تھا، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجرہ عائشہ میں دفن ہونا بھی پسند فرمایا، جیسا کہ ترمذی شریف میں حدیث مبارکہ ہے کہ ما قبض اللہ نبیا الا فی الموضع الذی یحب ان یدفن فیہ، یعنی
اللہ جل جلالہ ہر نبی کو وفات اس جگہ دیتا ہے اس نے دفن ہونا جہاں پسند کیا ہوتا ہے۔ ترمذی شریف حدیث نمبر 1018 اور ابن ماجہ شریف حدیث نمبر 1628۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خواب کے مطابق حجرہ عائشہ صدیقہ میں دوسرا چاند حضرت ابو بکر صدیق 13 ہجری میں دفن ہوئے اور تیسرے چاند سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 24 ہجری یکم محرم الحرام کو دفن کیے گئے۔ موطا امام مالک کتاب الجنائز حدیث نمبر 30۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ گھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی آخری آرام گاہ ٹھہرا۔ گویا کہ ان تینوں شخصیات کی جنت گاہ حجرہ عائشہ صدیقہ ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ان 3 چاندوں کی تدفین کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ نے اپنے گھر کے 2 حصے بنا دیے تھے، ایک جنوبی حصہ جس میں 3 قبریں تھیں اور دوسرا شمالی حصہ جس میں وہ خود رہائش پذیر تھیں۔ جنوبی اور شمالی حصے کے درمیان ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے ایک کپڑا لگا دیا تھا، بعد میں اس کپڑے کی جگہ چھوٹی دیوار بنا دی تھی اور اس کی ایک کھڑکی نما جگہ چھوڑ دی تھی جہاں سے بعض تابعین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت مانگ کر 3 قبور پر سلام پیش کرنے کے لیے اندر جاتے تھے۔ پھر لوگوں کی کثرت کی وجہ سے یہ کھڑکی بھی بند کر دی گئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے رہائشی حصے کی لمبائی تقریباً 5 میٹر 24 انچ اور چوڑائی چند فٹ تھی، جس میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریباً 35 سال گزارے۔ سن 58 ہجری میں ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو حجرہ عائشہ صدیقہ کا ایک شمالی دروازہ جو تھا وہ بھی بند کر دیا گیا۔ حوالہ کے لیے مجموع الفتاوی لابن تیمیہ جلد نمبر 27 صفحہ نمبر 328۔ سن 88 ہجری سے سن 91 ہجری کے درمیان حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے حجرہ عائشہ کو دوبارہ سے مربع شکل کے کالے پتھروں کے ساتھ تعمیر کرایا اور ازواج مطہرات کے حجروں کی باقیات سے مقام حرہ میں اپنے لیے ایک گھر بنوایا۔ اللہ جل جلالہ سے التجا ہے کہ اللہ جل جلالہ ہم کو بھی اس شہر پاک کی خاک شفا میں دفن ہونے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔